بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ڈاکٹر منور حسین آپ کے پیش خدمت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان اور دنیا۔ اس وقت امریکہ میں انتخابات کی گہما گہمی آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ پھر ہم دیکھتے ہیں چاہے وہ نارتھ کیرولینا ہو یا فلوریڈا، سمندری طوفان کی تباہ کاریاں وہاں پہ آبزرو کی جا رہی ہیں۔ بہرحال امریکہ کے جو انتخابات ہیں دنیا میں اس کو اہمیت دی جاتی ہے، بیکاز امریکہ کا کی رول ہے انٹرنیشنل سسٹم کے اندر، انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر، ایون ریجنل پالیٹکس کے اندر بھی جو کی پلیئرز ہیں ان پہ بھی امریکہ کا اثر و رسوخ نظر آتا ہے۔ امریکہ میں کون جیت کا صدر بنے گا اور اس کا امریکہ کی خارجہ پالیسی پہ کیا اثر ہو گیا، کیا کنٹینیوٹی رہے گی یا چینج آئے گی، اور اگر چینج آئے گی تو کیا گولز کے اندر چینج آئے گی یا اس کے انسٹرومنٹس تبدیل ہوں گے، اور ساتھ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ امریکہ کے ایران کے ساتھ تعلقات کیا رہیں گے، اس کے اثرات مشرق وسطیٰ پر کیا پڑیں گے۔ لیکن اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے، آپ پہلے یہ ملاحظہ فرمائیے۔ ناظرین، آپ نے رپورٹ کو ملاحظہ فرمایا، مختصر لیکن جامع رپورٹ تھی۔ آج کے اس موضوع پہ بحث کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب موجود ہیں، میرے کو ہوسٹ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، اور اس کے ساتھ ایمبیسڈر شاہد مسرور صاحب، آپ ان کو نیشنل انٹرنیشنل میڈیا پر آبزرو کرتے ہیں، اکثر ہمارے پروگرامز میں آپ وقت دیتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ اکیڈیمیا سے ہم نے ڈاکٹر ماریا ملک صاحبہ کو تکلیف دی ہے، ڈاکٹر ماریا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، چونکہ اس وقت جو امریکہ میں انتخابات ہو رہے ہیں، اور ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ امریکہ کے انتخابات کے اندر جو لوکل ایشوز ہیں ان پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، لیکن یہ پہلی مرتبہ ہے جہاں فارن پالیسی کو بھی ڈسکس ہو رہا ہے، اسپیشلی جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے یا یوکرین کی وار ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ پھر ہم دیکھ رہے ہیں جو نارتھ کیرولینا کے اندر اور فلوریڈا کے اندر جو طوفان آیا ہے، اس سے بھی غالباً جو انتخابات ہیں وہ متاثر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چونکہ اس پہ تقریباً $35 بلین ریکنسٹرکشن کے لیے چاہیے، صرف نارتھ کیرولینا میں یہی اماؤنٹ فلوریڈا کے اندر بھی چاہیے۔ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ کیا امریکن انتخابات ڈسٹرب ہوں گے، اور اس حوالے سے کوئی تنقید نظر آ رہی ہے امریکن پالیٹکس کے اندر؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اس دفعہ امریکہ کے اندر ایک لفظ ہوتا ہے پیٹی پالیٹکس، جو ایک پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں اسٹریٹجک پالیٹکس کے، جی گلوبلی کیا ہو رہا ہے، امریکہ کے کیا انٹرسٹ ہیں، اور فار ایگزامپل اگر میں انالیسس کروں تو میں انالیسس کروں گا جو وائس پریزیڈنٹ جو پریزیڈنشل ڈیبیٹ ہوئی تھی اور جو پریزیڈنٹ کی ڈیبیٹ ہوئی تھی، جو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹس کی ڈیبیٹ ہوئی تھی، تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی لمبی چوڑی چائنا یا اس طرح بات نہیں کی گئی کہ ہم نے دنیا میں کیا کرنا ہے۔ زیادہ تر بات جو ہے وہ انٹرنل ہو رہی ہے، مڈ سلنگنگ ہے، پیٹی پالیٹکس ہے، ریٹیل پالیٹکس جسے کہتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہو رہی ہیں انٹرنلی، تم نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا، بائیڈن یہ کر گیا، ٹرمپ یہ کر گیا، یہ زیادہ تر یہ بات کر رہے ہیں۔ اور امریکن ظاہری بات ہے ان ساری پالیٹکس کو دیکھتے ہوئے دنیا بڑی پریشان ہے کہ اگر ریپبلکن آتے ہیں، ٹرمپ آتا ہے، تو ہمارے لیے تو مسائل ہی مسائل ہوں گے، اور اگر کیملا ہیرس آتی ہے تو بائیڈن صاحب جو ہیں وہ ان کی لیگیسی چلے گی، پہلے اوباما کی لیگیسی چلتی رہی جو کہ بائیڈن صاحب جو اوباما چلاتے رہے، اب پھر اوباما کا رول ہوگا کیملا ہیرس کے ٹینیور میں۔ تو ایسی باتیں ہو رہی ہیں ڈاکٹر صاحب جو دنیا کو خطرات ہیں۔ فار ایگزامپل UN جنرل اسمبلی میں دیکھیں لوگوں نے کیا باتیں کی ہیں، ممالک نے کیا باتیں کی ہیں۔ امریکنز کو اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ گلوبل ڈیبیٹ کس طرف شفٹ ہو رہی ہے اور وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جو ڈومیسٹک، جیسے میں نے پہلے کہا کہ چیلنجز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ ایک انٹرنل بہت زیادہ کنفلکٹ ہے پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان۔ میڈیا کو دیکھ لیں، فار ایگزامپل پرٹیکولرلی جو کارپوریٹ فرمز ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو گئی ہیں، ساری کی ساری جو لبرل لیفٹ کی ہیں وہ کیملا ہیرس کو سپورٹ کر رہی ہیں، ایلون مسک اور بہت سارے جو ٹرمپ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو انٹرنل بہت سارے مسئلے ہیں، اور یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے ڈاکٹر صاحب، امریکہ کو پیسوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، $50-100 ارب تو وہ آپ کو پتہ ہے یوکرین میں جنگوں میں پیسے دے دیتے ہیں، ان کو تو اس چیز میں مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ جو امریکہ کا انفراسٹرکچر ہے وہ ڈپلیٹ ہو رہا ہے، کچھ نیچرل کلائمیٹیز کی وجہ سے، کچھ بہت پرانا ہو گیا، اور وہ امریکہ کیونکہ ایکسپینڈ کر رہا ہے گلوبلی تو وہ ڈومیسٹکلی وہ انفراسٹرکچر پہ نہیں لگا رہا، تو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ لیکن بہرحال اس وقت جو امپورٹنٹ چیز ہمیں دیکھنی ہے، اور ہمارے پینلسٹ وہ ہمیں بتائیں گے کہ پاکستان یا ہمارے خطے کے حوالے سے امریکہ کی جو نئی لیڈرشپ ہے وہ کیا انفلوئنس رکھ سکے گی، یا کہ جیسے پچھلے 4 سال بائیڈن صاحب کے دور میں ڈاؤن گریڈڈ تعلقات رہے ہیں، نیکسٹ بھی رہیں گے۔ یہ بڑے اچھا آپ نے سوال اٹھایا ایمبیسڈر شاہد صاحب، چونکہ آپ کا تجربہ ہے پالیسی میکنگ کے اندر، آپ سفیر بھی رہے، آپ نے فارن آفس کے اندر انسٹیٹیوشنل اپروچ کی آبزرویشن بھی کی ہوگی،
کہ پالیسی میکنگ میں کس طرح سے ایس او پیز کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے. امریکہ میں جو ادارے ہیں جس کی وجہ سے امریکہ کا ایک اثر و رسوخ تھا دنیا کی سیاست میں، جس طرح ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا اسپیشلی پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کو کہ وہ ڈیکے کا شکار ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات کے بعد امریکہ اپنی جو پالیسی ہے اس کے اندر کنسسٹنسی رکھ پائے گا یا اس کے اندر آپ کو چینج نظر آئے گی؟ پہلی بات یہ ابھی ڈاکٹر صاحب میں سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب واپس آ گئے ہیں امریکہ سے؟ ابھی گئے ہوئے تھے یہ؟ جی واپس آ گئے ہیں. واپس آ گئے. جی ڈاکٹر صاحب تو لیٹسٹ انفارمیشن لے کر آئے ہیں، وہاں پر تھے بالکل. ان کی میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. مجھے لگتا ہے کمپین بھی کی ہوگی سر. جی وہ دیکھ کر آئے ہیں. جی میں یہ آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں جی، یونائٹڈ اسٹیٹس کی جہاں تک اپنی ایک امپورٹنس ہے وہ نہیں جا سکتی. میں بتا دوں کہ اس کی ہزار انسٹیٹیوشن ڈیکے تو ہے. میں لاسٹ ٹائم میں بہت عرصہ پہلے میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں ایک کورس کرنے گیا تھا. دیٹ واز 2006. اور جہاں تک انفراسٹرکچر کی بات ہے بالکل ٹھیک کہتے ہیں، بریجز ٹوٹی ہوئی ہیں وہاں پر. اصل میں یہ کہ آپ جائیں تو آپ کو ایک نظر آتی ہے، وہ ٹاؤنز میں گزرتے ہیں تو ان کی وہ پاپولیشن بھی لکھی ہوتی ہے، اور چھوٹے چھوٹے ٹاؤن، چھوٹے چھوٹے رورل ایریاز ہیں. وہاں پر جو لوگ ہیں، جو وہاں لوگ رہتے ہیں، وہ پرانے خیال کے لوگ ہیں لیکن ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ فارمنگ اور یہ جو رورل ایریاز ہیں یہاں پر گورنمنٹ کو فوکس کرنا چاہیے. یہ بھی ایشو ہوگا الیکشنز کے اندر. جہاں تک بات ہے فارن پالیسی کانٹیکسٹ میں، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو غزہ کا آپ کا اگر یہ کوشچن ہے تو یہ جو ایشو ہے مڈل ایسٹ کا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سے امریکن ووٹر سے بات کر رہے ہیں. بہت پڑھے لکھے لوگ، بہت زیادہ جو اپر کلاس کے ہیں، ان کے لیے تو یہ جو غزہ میں جو ہو رہا ہے یا اسرائیل کر رہا ہے ایران کے ساتھ، وہ میٹر کرتا ہے. لیکن آپ جب مڈل کلاس دوسرے لوگوں کی طرف جاتے ہیں، وہاں ایشوز ہیں کہ جی ان امپلائمنٹ نہ ہو، امپلائمنٹ کا ہے، اکانومی کیسے کی طرف جا رہی ہے، اولڈ ایج، کیونکہ وہاں پر جو پاپولیشن اولڈ ایج کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، تو ان کے لیے کیا ہوگا، ان کے لیے کیا بینیفٹس ملیں گے. اگر آپ کسی اور سیگمنٹ میں چلے جائیں تو وہ کہے گا جی ابارشن کا ایشو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کنزرویٹو جتنے ہیں، جس میں ریپبلکن بھی شامل ہیں، یہ لائف کو بڑی امپورٹنس دیتے ہیں اور ابارشن کو وہ بڑے سخت خلاف ہیں. لیکن وہ یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں امریکن پالیسی جو ہے، کیونکہ ابارشن کو سپریم کورٹ نے بین کر دیا گیا، بند کر دیا، اب وہ بھی ہے. تو یہ چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں آپ کس سے بات کریں. ایک امیگریشن کا ایشو کھڑا کیا ہوا ہے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ امیگریشن ایشو نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ جو امیگرینٹس آتے ہیں امریکن وائٹ پاپولیشن کی ان جابز کے اوپر وہ نہیں بیٹھتے. تو لوگ بیچارے امپلائمنٹ بڑی لو لیول جو کام ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیا ہے. لیکن امریکہ کی امپورٹنس گلوبلی میں سمجھتا ہوں کہ اور ایک کنسیڈریبل چائنیز ریسیڈنسی اکنامکلی آگے جا رہی ہے، ہوگی. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کی جو سپورٹ یونائٹڈ اسٹیٹس کو سپورٹ جو یورپ دے رہا ہے نا، یورپ ایز اے ویسٹرن یورپ، نیٹو کو دیکھو نا، آج تک امپورٹنس دی ہے، اس میں وہ جاری رہے گی. اور یہ ویسٹرن کنٹری ایون دو دے آر ہیونگ اے ویری کلوز اکنامک ریلیشن ود چائنا will continue to support the United States in this. ٹھیک ہو گیا شاہد صاحب. ڈاکٹر ماریہ ملک صاحب، آپ نے سنا، ڈاکٹر شاہد کو بھی سنا، آپ نے ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب کو بھی سنا. امریکہ کے اندر نا الیکٹورل پالیٹکس کے اندر دو ویریبلز بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک عوامی ووٹ، یعنی آپ کتنے وہاں پہ پاپولر ہیں، لیکن جو ڈیسائسو رول ہے وہ الیکٹورل کالجز کا ہے. اور الیکٹورل کالجز کے بارے میں یوں سمجھتا ہوں کہ وہ کنسسٹنسی رکھنے میں، پالیسی میکنگ میں وہ معاون ثابت ہوتے ہیں، جبکہ پبلک موڈ جو ہے سوئنگ کرتا ہے. جیسے اس وقت غزہ کے اندر جنگ چل رہی ہے تو لوگوں کی ہمدردی اس وقت غزہ کے ساتھ ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو الیکٹورل کالجز ہیں وہ بھی اس دفعہ کی رول پلے کریں گے اور پھر امریکن پالیسی کے اندر کنسسٹنسی نظر آئے گی، جس طرح سے ڈیموکریٹس کا کم از کم ایک جارگن یا نیریٹو تو آپ کو نظر آتا ہے کہ جنگ بندی ہم کروانا چاہتے ہیں، حالانکہ یو این کی سیکیورٹی کونسل کے اندر وہی ریزولوشنز کو ویٹو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. بڑا آپ لوگوں نے انٹرسٹنگ کوشچنز رکھے ہیں سامنے، بڑی انٹرسٹنگ ڈبیٹ ہے، بیکاز یو ایس الیکشنز آپ مانیں یا نہ مانیں بٹ اٹ ڈز ہیو این امپیکٹ آن دا گلوبل آرڈر ایز اے ہول.
اور آپ نے بات کی کہ جو الیکٹورل کالجز کی کنسسٹنسی ہے وہ میٹر کرے گی، یا اس دفعہ جو پبلک ووٹ ہے دیٹ وڈ آلسو کنٹریبیوٹ. آئی تھنک دیٹ ول گو ہینڈ ان ہینڈ. اگر آپ ایون الیکٹورل کالجز کی بھی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی سوئنگ ووٹرز جو ہیں وہ کچھ اسٹیٹس ہیں جیسے پنسلوینیا ہے یا فلوریڈا ہے یا مشیگن ہے جہاں پر الیکٹورل کالجز میں بھی تھوڑی سی انسرٹنٹی آپ کو ان دا پاسٹ بھی نظر آتی رہی ہے، اور وہ بڑے ڈیسائسو اسٹیٹس رہی ہیں ان ڈیسائڈنگ ان فیور آف آئدر آف دا پولیٹیکل پارٹیز. تو آئی تھنک اٹ ول گو ہینڈ ان ہینڈ بیکاز آلدو کہ زیادہ تر آپ ووٹرز کو ہی ڈیوائڈ کر لیں. فار انسٹنس دو طرح کے ووٹرز آپ کو نظر آئیں گے اس وقت بھی. پہلے تو خیر زیادہ تر جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں وہ زیادہ ڈومیسٹک پالیٹکس کے اوپر ہی لوگ ووٹ کرتے آئے ہیں، اتنا کوئی ڈیسائسو انٹرنیشنل ایشو نہیں رہا ان دا پاسٹ ون ڈیکیڈ آئی وڈ سے. ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب سے یہ پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ انہیں کیا لگتا ہے کہ امریکن جو پالیٹکس ہے اس وقت اس کے اثرات ساؤتھ ایشین پالیٹکس پہ کیا نظر آئیں گے. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ڈاکٹر ماریہ ملک صاحبہ بتا رہی تھی کہ جو ووٹ ہیں امریکہ کے اندر پبلک ووٹ وہ ڈیوائیڈڈ ہیں، لیکن ڈیفرنٹ ایشوز کے اوپر ڈیوائیڈڈ ہیں. جی ڈاکٹر ماریہ اگر آپ بات جلدی سے کمپلیٹ کیجیے. جی میں صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو دو طرح کے ووٹرز ہیں، ایک ووٹر وہ ہے جو آپ کو ابھی بھی ڈومیسٹک پالیٹکس کے اوپر ہی ووٹ کرتا نظر آتا ہے. سر نے مجھ سے پہلے بات بھی کی ہے کہ دا پیپل ہو آر کنسرنڈ ود health care system, their how the immigration would affect them, how would the laws on abortion affect them, جس میں خواتین زیادہ آتی ہیں. پھر اس کے بعد وائٹ کالر جن کے پاس جابز ہیں وہ لوگ زیادہ ووٹرز اس میں یہ ڈاکٹر ماریہ بالکل بجا فرما رہی ہے. لوکل ایشوز پہ ہمیشہ امریکن پالیٹکس کے اندر ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس پالیٹکس کا اثر ساؤتھ ایشین پالیٹکس پہ پڑے گا؟ سر آئی تھنک بالکل پڑے گا. یو کین ناٹ ایکچولی، جب وار ایسکلیٹ اب ہو ہی چکی ہے اور ایران ہیز آلسو بیکم پارٹ آف اٹ. میں ساؤتھ ایشیا کی پالیٹکس لائک انڈیا پاکستان اور بالکل. تو ایران از جسٹ ٹچنگ اس، تو ہم تو بالکل ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. وی کین ناٹ بی اگنورڈ ایٹ آل. بہت دنیا نے کوشش کی ہے ٹو آئسولیٹ پاکستان، بٹ وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ مڈل ایسٹ اینڈ ایون ایرانز انوالومنٹ ان دیٹ، یو کی ناٹ اگنور پاکستان فیکٹر ایٹ آل بیکاز آفٹر آل اٹ از اے نیوکلیئر پاور. جی ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب آپ کا کیا انٹیک ہے اس کے اوپر کہ اگر ریپبلکن کینڈیڈیٹ آ جاتا ہے لائک پریزیڈنٹ ٹرمپ آتے ہیں تو اس کے اثرات کیا ہوں گے، اور اگر کاملا ہارس صاحبہ آتی ہیں تو اس کے پالیٹکس پہ کیا اثرات ہوں گے، چونکہ کاملا ہارس صاحبہ کا ایک بیک گراؤنڈ خود انڈیا سے بھی ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں اس میں مجھے نہیں لگتا کہ ان کا انڈیا فیکٹر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی انڈیا کو سپورٹ کرے گا. میرا خیال ہے انڈیا کے لیے آلریڈی بائی پارٹیزن سپورٹ ہے امریکہ کے اندر، تو ان کو کوئی ایکسٹرا مائل جانے کی اس طرح ضرورت نہیں ہے. لیکن ہمیں ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ڈاؤن گریڈڈ تعلقات ہیں. ہمیں لارجلی ہمارا جو ریلیشن شپ ہے امریکہ کے ساتھ دیٹ ریوالوز اراؤنڈ سیکورٹی، وہ اسی کے ارد گرد رہے گا. ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکنس ہوں. امریکہ دیکھیں ٹرمپ صاحب آتے ہیں تو ان کو یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ ہم کس کس کو کیا کیا پیسے دے رہے ہیں، پیسے بند کر دو. آپ کو یاد ہوگا ٹرمپ نے کہا جی ملٹریز جو ہے وہ ان کو جو ہم ایڈ دے رہے ہیں بند کر دی. انہوں نے 2017 میں وہ بند کر دی، تب سے وہ بند ہے. اس کے بعد اور بھی بہت ساری چیزیں بند کی، لیکن دین ڈیموکریٹس آئے، تھوڑی چیزیں بہتر ہوئیں. سو میرا خیال یہ ہے کہ وہ ہمیں کنٹینیوسلی سیکورٹی لینس سے دیکھتے رہیں گے، ٹرانس نیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے لینس سے دیکھتے رہیں گے کہ پاکستان کا کوآپریشن ضروری ہے. پاکستان ایک نیوکلیئر کنٹری ہے، میزائل پروگرام ہے. اگلے دن آپ کو پتہ ہے انہوں نے کچھ پاکستانی کمپنی، چائنیز کمپنی، بیلاروس کی کمپنی پہ سینکشن لگائی ہیں. دے بلیو کہ پاکستان کے پاس لانگ رینج میزائلز نہیں ہونے چاہیے. تو وہ سیکورٹی لینس سے دیکھتے رہیں گے. باقی وہ ہمیں ظاہری بات ہے آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے سپورٹ کرواتے ہیں، مدد لینے دیتے ہیں، تو وہ تاکہ ہم میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف جائیں. دوسرا امریکہ جو ہے ڈاکٹر صاحب ٹرمپ ہو یا بائیڈن ہو، کیملا ہیرس ہو، یہ جو گریٹ پار کنٹسٹیشن ہے، یہ کمپٹیشن ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ دنیا ایک نئی کولڈ وار میں جا رہی ہے اور پاکستان اس نئی کولڈ وار میں جو ہے وہ پاکستان کے بارڈر پہ لڑی جائے گی. انڈیا اور چائنا یہ دونوں امپورٹنٹ پلیئر ہیں نیکسٹ وار جو گلوبل کمپٹیشن کے اندر، دونوں ہمارے نیبر کے اوپر ہیں. سو اٹ مینس کہ ہم بالکل بھی اگنور نہیں ہو سکتے.
تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے کہ ہماری وہ جو ریلیونس ہے وہ سامنے نہیں آ رہی امریکہ کے سامنے, کیونکہ ہم چائنا کے سامنے اتنے چلے گئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ریسنٹلی جو IMF پروگرام میں چائنا سے کہا گیا کہ لونز کو فریز کرو, سارا کچھ کرو, چائنیز نے بڑا مدد کی ہماری, ورنہ پنجابی کہندے نے ہوتی پٹاخہ چل جانا سی ساڈا. اچھا, پٹاخہ تو خدا نہ کرے چل پڑے. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, آپ اگر سوال کرنا چاہیے ایمبیسڈر شاہد سے. جی عبید صاحب, سر یہ بتائیں کہ یہ میں تو جو بات کر رہا ہوں کہ کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں پڑے گا. امریکنز کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے سب سے بڑی منڈی ہیں. میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں, ہماری سب سے زیادہ ایکسپورٹس امریکہ جاتی ہیں. امریکنز ہمیں پچھلے 20 سال جو ہے وہ بڑی سپورٹ کرتے رہے, کہتے بھی رہے, مارکیٹ کی ایکسیس بھی دیتے رہے, لیکن ہم اس ریلیشن شپ کو سیکیورٹی سے آگے ٹرانسفارم کیوں نہیں کر سکے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ صرف سیکیورٹی پہ آ کے اٹک گیا؟ دیکھیں, میں آپ کو پہلے یہ بتاؤں کہ بالکل یونائٹڈ اسٹیٹس صحیح کہتا ہے کہ وہ سب سے بڑی مارکیٹ ہے پاکستانی ایکسپورٹس کے لیے, لیکن اس میں قصور ہمارا بھی. میں ذرا تھوڑا سا آپ کو بتاؤں, جب آپ دیکھیں نا, جب آپ نے ایک ہی ایریا لے لیا ہے, یورپ ہے, یونائٹڈ اسٹیٹ پہ یورپ, کہ یہیں پر ہی ہم نے چیزیں اپنی بیچنی ہیں. ہم نے ٹوٹل اگنور کیا. میں افریقہ میں رہا ہوں اور میں رہا ہوں اپنا ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں, دونوں کو اگنور آپ نے کیا ہے. آپ کی منڈی وہاں جو ہے, جو وہاں پر مارکیٹ ہے آپ کی چیزوں کی ہر طرح کی, میں مثال کے طور پہ بتاؤں, میں ویتنام اور لاؤس میں رہا ہوں, وہاں پر آپ کے فارماسیوٹیکل ہیں اور آپ کے اسپورٹس گڈز ہیں, چیزیں ہیں. وہ لاؤس کی بات کرتا ہوں, وینچین, وہاں پر جب آپ کی یہ لگتی ہیں, کیا کہتے ہیں, ٹریڈ مارکیٹ, جو ٹریڈ کیا کہتا ہوں, مارکیٹس لگتی ہیں, تو وہاں پر وہ آپ سے خریدنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں آ کر بیچیں. اسی وجہ سے پاکستان فل ڈائلاگ پارٹنر نہیں بن سکتا کہ وہ آپ کی جو گڈز ہیں, ایکسپورٹس ہیں تو ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز وہ بالکل لمیٹڈ ہیں. سوچ دا کیس ود افریقہ. اگر آپ یہ اپنی منڈی کو بڑھائیں گے یا اپنے ایکسپورٹس کی چیزوں کو بڑھائیں گے, آپ کے جو بزنس مین ہیں وہ یہ رسک نہیں لینا چاہتے کہ یہ کون جائے افریقہ, کون جائے ساؤتھ ایسٹ ایشیا. لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو, ایکسپیرینس ہے کہ جنہوں نے آپ کے بزنس مین نے سیالکوٹ یا فیصل آباد یا گجرانوالہ, کراچی, جنہوں نے بھی یہ رسک لی, اٹ واز ورتھ اٹ. وہ آج تک یاد رکھتے ہیں کہ جی ہمیں اس سے بڑا فائدہ پہنچا. جب آپ یہ اپنی مارکیٹ بڑھائیں گے دوسری جگہوں پر, پھر آپ کا انحصار ان ملکوں پہ کم ہوگا. میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ بڑا ضروری ہے. دوسری چیز یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ IMF سے آپ کا چھٹکارا نہیں حاصل ہو رہا. اسی لیے ابھی ڈاکٹر صاحب, ابھی چیمہ صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ پھر ان کا انفلوئنس انٹرنیشنل فائنینشل انسٹیٹیوشن میں اتنا ہے کہ پھر آپ ان کو جو وہ کہتے ہیں ماننا پڑتا ہے. تیسری چیز یہ ٹیرنی آف جیوگرافی ہے جس کی وجہ سے ہم پھنسے ہوئے ہیں. اب ارد گرد ملک دیکھیں آپ کے کون ہیں, انڈیا ہے, ایران ہے, افغانستان ہے, اوپر چائنا ہے. ویئر ڈو وی گو؟ ہم نے سب کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنا ہے, تعلقات رکھنے ہیں, لیکن آپ دیکھ لیں چیلنجز کیا ہیں. افغانستان آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایران کے اندر آپ کے تعلقات بہت اچھے ہیں, لیکن وہاں جو مسئلے کھڑے ہوئے ہیں امریکہ کے ساتھ. چائنا آپ کا ایک بڑا, جسے کہتے ہیں ٹرسٹڈ فرینڈ ہے, جس طرح بھی چیمہ صاحب نے بھی کہا, وہ آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہے. سب سے بڑا امپورٹنٹ ہے, جب تک اپنے پیروں پہ آپ خود نہیں کھڑے ہوں گے, IMF سے جان نہیں چھڑائیں گے, تو پھر آپ کے اوپر یہ جو آپ کہتے ہیں سکروز آپ کے اوپر ٹائٹ ہوتے رہیں گے. شاہد صاحب, یہ آپ نے بجا فرمایا, جب تک ہم اپنی سیلف ریلائنس کی پالیسی اختیار نہیں کریں گے, جب تک ہم اب ایک افیکٹو پالیسی نہیں بنا سکتے. ناظرین, یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ایمبیسڈر شاہد صاحب سے ہم سوال کا جواب لیں گے. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ایمبیسڈر شاہد صاحب بتا رہے تھے کہ ہمیں سیلف ریلائنس کی پالیسی کو اختیار کرنا ہوگا, اپنے گھر کو درست کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنی ٹریڈ کو بڑھا سکیں. ایمبیسڈر شاہد صاحب, جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ کہ کیا ہم نے یا ہماری لیڈرشپ نے ہوم ورک کیا ہوا ہے کہ اگر کاملا ہارس صاحبہ آتی ہیں پاور میں, اس صورت میں ہماری کیا پالیسی ہوگی, اور اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ آئیں گے تو اس وقت ایک نیا سناریو ایمرج کرے گا, اس صورت میں ہماری کیا پالیسی ہوگی؟ دیکھیں جی, پریزیڈنٹ ٹرمپ کے تو متعلق مشہور ہے, وہ ایک ایشو علیحدہ ہے کہ جی وہ اپنا اسرائیلیز کے سپورٹ اور بہت زبردست کرتے ہیں, لیکن یہ وہ جنگ نہیں چاہتے. دیکھیں, ہی واز دی اونلی پریزیڈنٹ ہو سیٹ ڈاؤن ود دی نارتھ کورین لیڈر. آپ کو یاد ہوگا جب پلوامہ کا ایشو کھڑا ہوا تھا تو یہ ہینوئی میں تھے, اس دن بات کر رہے تھے. وہ جنگ نہیں چاہتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عوام ویتنام وار, افغانستان وار سے جان چھڑانا چاہتے ہیں, وہ عوام کو سمجھتے ہیں. ایز فار ایز پاکستان کنسرن یا جو
یہ کمالا ہیرس آ جاتی ہیں. دونوں میں ہمیں اپنا ہے کہ اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کریں, بہتر کریں, اپنی امپورٹنس بنائیں. میں پھر بعد میں کہہ رہا ہوں, بار بار کہہ رہا ہوں کہ اکنامکلی اسٹرانگ ہوں گے. آخر انڈیا کی کیا امپورٹنس اس وجہ سے بھی تو ہے نا کہ اکنامک پاور ہے وہ, یہ بڑا ضروری ہے. جی جی. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, اگر آپ ڈاکٹر ماریہ ملک صاحبہ سے کوئی سوال کرنا چاہیں. جی میڈم السلام علیکم. میڈم یہ بتائیے گا کہ یہ ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ ہم اکثر جو انڈیا اور امریکہ کو کی پارٹنرشپ ہے اس پہ جو انڈیا کو پریفرنشل ٹریٹمنٹ دیا جاتا تھا ان ٹرمز آف ڈیفنس کے حوالے سے, اس پہ ہم ماضی میں بات کیا کرتے تھے. جب آپ کو یاد ہوگا 2005 میں ایک انڈو یو ایس نیوکلیر ڈیل ہوئی, اس پہ بھی ہم نے کافی شور ڈالا. لیکن اب پاکستان نے بات کرنی بند کر دی ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان کیوں اپنے کنسرنز شو نہیں کر رہا؟ جو انڈیا امریکہ کی پارٹنرشپ ایک پوٹینشل ہے, جو نیچرل ہے, جو بھی ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے, لیکن جس طرح انڈیا کو عام کیا جا رہا ہے, ویپنائز کیا جا رہا ہے, اس پہ پاکستان اپنے کنسرنز ایڈریس کرنے بھی بن گیا. اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ ڈاکٹر قمر, آئی تھنک ہم نے مکمل طور پہ تو اس کو بند نہیں کیا, لمٹ ضرور کیا ہے. اور مکمل طور پہ میں اس لیے کہوں گی کہ بند نہیں کیا کہ ہم نیشنلی تو وی آر ویری ایکٹیو. ہم ابھی کل پرسوں اسلام آباد کے اندر ہی 2-3 کانفرنسز ایٹ دا سیم ٹائم ہو رہی تھیں, اور وہ ساری نان نیوکلیئر پرولیفریشن کے اوپر ہی تھیں. اور اس کے اندر جو بھی کنکلوژنز وغیرہ میں دیکھ رہی تھی وہ سملر وہی تھے جو پرانا ہمارا ایک سٹانس ہے کہ اسٹاپ گیونگ پریفرنشل ٹریٹمنٹ ٹو انڈیا ان ٹرمز آف ریلیشنز ود ادر کنٹریز. For instance, with Iran, they are allowed to do certain kind of trade, but we are not, but we are next door neighbors to Iran. So اس کے علاوہ جو بھی نان پرولیفریشن کی ٹریٹیز ہیں, فار انسٹنس NSG میں ان کی بہت ایک شروع سے رہی ہے کہ ان کو ممبرشپ ملے. اس کے علاوہ وسنا اگریمنٹ ہے, یہ وہ سارا کچھ بلسٹک میزائلز اور کنونشنل ویپن وارفیئر کا سارا کچھ ان کو پریفرنشل ٹریٹمنٹ ملتی رہی ہے. آئی تھنک اس پہ ہم نے بند نہیں کیا کام ایز سچ, بیکاز دیر از ویری ایکٹیو community within Pakistan that is working on it. اور وہ انٹرنیشنلی بھی جا کر ڈفرینٹ فورمس پہ I know them personally that they have been speaking on it. بٹ جہاں پر اسٹیٹ لیول کی آپ بات کرتے ہیں تو آئی تھنک وہاں پر ضرور یہ ایک ڈفرینس آیا ہے کہ وہ اسٹیٹ لیول پہ انہوں نے یہ بات کرنی کم کر دی ہے. بٹ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کشمیر پہ بھی کافی حد تک کم کیا ہے. آئی تھنک ہمارا وہی جو امبیسڈر صاحب نے کہا کہ ہمارا اپنا ہاؤس ان آرڈر ہی نہیں ہے. اور ہمیں اگر امریکہ سیکیورٹی لینس سے دیکھتا ہے تو ہم بھی تو ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بن چکے ہیں نا. تو ہم اپنا جو ہماری آپس کی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ ہمیں اس چیز سے فرصت ملے گی تو ہم ان تمام چیزوں کی طرف آئی تھنک وی ول شفٹ آر فوکس اگین ٹورڈز دا انٹرنیشنل افیئرز. ابھی تو فی الحال ہم بہت ہی ایک ڈومیسٹیکیٹڈ قسم کی پالیٹکس کر رہے ہیں جس کے اندر فارن پالیسی کا کوئی خاص زیادہ مجھے تو رول نظر نہیں آ رہا. وی آر ناٹ بادرڈ دس ٹائم اراؤنڈ کہ کملا ہارس آتی ہیں یا ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہیں. We are more and we are actually not even concerned کہ China is also trying to pull out from us and they are more actively investing in Afghanistan or Iran. That is a very big concern because why? میں اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ لینس سے دیکھتی ہوں کیونکہ ہمارا ہاؤس اینڈ آرڈر واقعی نہیں ہے. ہم اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس کو اتنے برے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں کہ وی آر ناٹ ایون ریئلائزنگ کہ اٹ ہیز بن ہیونگ این امپیکٹ آن آر فارن پالیسی. اور ابھی ریسنٹلی چائنا نے ابھی جو کل پرسوں حادثہ ہوا ہے کراچی کے اندر اس کے بعد بھی انہوں نے ڈائریکٹیو جاری کیے ہیں اپنے لوگوں کے لیے. تو آپ ریئلائز کریں نا کہ سی پیک پچھلے 2-3 سال سے وہ بالکل ڈورمنٹ پڑا ہوا ہے. جب سے وہ شاری بلوچ کا قصہ ہوا اس کے بعد سے چائنا ہیز بن ویری ویجیلنٹ اور چائنا از رادر انویسٹنگ مور ان چابہار اور ان افغانستان رادر دین ان گوادر اور پاکستان فرام دا لینز آف BRI. تو آئی تھنک جو مین وجہ مجھے لگتی ہے بیکاز آئی ایم مور آف پولیٹیکل سائنس اسٹوڈنٹ, مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کر پا رہے اور اسی جدوجہد کے اندر ہمارا جو فوکس ہے وہ فارن پالیسی سے بالکل ہٹ چکا ہے. ہم نہ ایکٹیولی انگیج کر رہے ہیں آن دا ایشو آف پیلسٹائن اینڈ اسرائیل.
جو کہ ہم پہلے بہت کیا کرتے تھے ایک زمانے کے اندر. ڈاکٹر ماریا لیکن کیوں ہٹ چکا ہے؟ کیا ہم ادارے جو جس کام کے لیے بنے ہوئے ان سے وہ کام نہیں لے پا رہے، یا ہم نے آل ٹوگیدر اگنور کر دیا ہے سارے اداروں کو؟ سر اداروں کو اگنور نہیں کیا، ہماری جو ڈسٹریبیوشن آف پاور کانسٹیٹیوشن نے کی ہے اس کے مطابق انسٹیٹیوشنز کام نہیں کر رہے. یا تو وہ تو کم کر رہے ہیں انسٹیٹیوشنز کا اس کا مطلب پاس کر رہے ہیں. انسٹیٹیوشن رسپانسبل ہیں اگر وہ کام نہیں کر رہے؟ ڈیفینیٹلی انسٹیٹیوشنز بالکل رسپانسبل. آئی تھنک اس دفعہ تو پاکستان کی عوام از ویری ووکل ان ہیز بین ویری ووکل کہ انسٹیٹیوشنز آر ناٹ پرفارمنگ اکارڈنگ ٹو دا مینڈیٹ دیٹ واز گیون ٹو دیم. اور تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر ماریا ملک صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ تھیں. آپ اکیڈیمیا سے آپ کا تعلق ہے. ایمبیسڈر شاہد مسرور صاحب، آپ کا بہت شکریہ، حالانکہ آپ کی کمٹمنٹ تھی پھر بھی آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، آپ تو میرے کو ہوسٹ ہیں، لہٰذا آپ کا بھی شکریہ. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ہمارے مہمانوں کی. مطلب یہ کہ پاکستان کو پالیسی میکنگ کے حوالے سے ہوم ورک کرنا ہوگا. اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ آتے ہیں تو انفیکٹ وہ کنونشنل جو وزڈم ہے امریکہ کا، اس سے ذرا ہٹ کر پالیسی میکنگ کریں گے، اور وہ کیا کریں گے اس پہ پریڈکشن کی جا سکتی ہیں. اور وہ پرو ایکٹیو قسم کے پریزیڈنٹ ہیں، اور وہ جو انسٹیٹیوشنل لائن ہے اسے ٹو نہیں کریں گے. لیکن اگر کاملا ہارس صاحبہ آتی ہیں تو انفیکٹ کنسسٹنسی نظر آئے گی پاکستان کے حوالے سے، ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے، مڈل ایسٹ کے حوالے سے، چائنا کے حوالے سے پالیسی کے اندر. اس صورت میں پاکستان کے پاس کیا آپشنس اویلیبل ہیں؟ کیا جو بائیڈن صاحب کے دور اقتدار میں جو صورتحال ہے تعلقات کی، کیا ہم اسے مزید 4 سالوں کے لیے افورڈ کر سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہمارے اداروں کے پاس ہونا چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.